بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں اور کافی اسباق میں سے ہم مسلسل ہماری بحث جو ہے وہ زکوٰۃ پر جاری ہے۔ زکوٰۃ کی بہت ساری چیزیں، بہت سارے مسائل ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ جتنی چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی تھی ان میں سے ہم گیہوں، جو، کھجور، کشمش وغیرہ پہلے پڑھے، اس کے بعد سونا اور چاندی ان کو پڑھا، اور اس کے بعد گائے، بھیڑ، بکری۔ اب آج کے اس سبق نمبر 43 میں ہم جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے مال تجارت کی زکوٰۃ۔ مال تجارت یعنی جو ہم کاروبار کرتے ہیں، جو ہم بزنس کرتے ہیں، جو ہم روزمرہ کے کام کرتے ہیں، اس میں جو ہمیں مال تجارت ملتا ہے، جو ہم مال تجارت خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں، اس کی زکوٰۃ کے بارے میں ہے۔ اور اس کی تفصیل ہم ان مسائل میں پڑھتے ہیں، یہ زیادہ نہیں ہے۔ اس کا ٹاپک جو ہے وہ تقریباً میرے خیال میں کہ ایک ہی درس ہوگا مال تجارت کی زکوٰۃ کے حوالے سے۔ اس کے مسائل جو ہیں وہ مختصر ہیں، زیادہ نہیں ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نمبر آنے سے پہلے یہ تھوڑی سی اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ جس مال کا انسان معاوضہ دے کر مالک ہوا ہو اور اس نے وہ مال تجارت اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے محفوظ رکھا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ مندرجہ ذیل چند شرائط کے ساتھ اس کی زکوٰۃ دے جو 40واں حصہ ہے۔ یہاں پر تھوڑا سا سمجھیے، مثلا انسان نے معاوضہ دے کر کوئی مال لیا ہے، کوئی سامان لیا ہے، اور اس کو اپنے پاس تجارت کی غرض سے، تجارت کیوں کی جاتی ہے؟ فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ اس کو فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنے پاس رکھا ہے۔ مثلا اس نے پیسے لگا کر گندم خرید کر رکھ دی، یا مثلا گندم کے علاوہ اس نے اپنی نہیں بوئی کہ اس پہ گندم کے اعتبار سے زکوٰۃ ہو، نہیں، بلکہ اس نے کاروبار کرنے کے لیے، یا مثلا گندم کو چھوڑیں کسی اور چیز اس نے کوئی چیز، مثلا بھوسا، بہت ساری چیزیں جو جن کے انسان کاروبار کرتا ہے، مثلا چینی، اس نے چینی خرید کر رکھ دی، اس کے معاوضہ اس نے ادا کیا، خود اپنے مال سے اس نے پیسے دیے، اور وہ اس لیے خرید کی ہے کہ مثلا اس نے ابھی سستے میں خرید کی ہے، اس کو آگے جا کر اسے فائدے میں بیچ دے گا، اور اس نے اس مال کو محفوظ رکھا فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ مندرجہ ذیل چند شرائط کے ساتھ، اس کی شرائط آگے آئیں گی کہ کن شرائط کے ساتھ اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر وہ شرائط جو آگے آنے والی ہیں، اگر وہ شرائط اس پر
ان شرائط پر اگر یہ پورا اترتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اور اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ 40واں حصہ بنے گی۔ اب آ جاتے ہیں کہ اس کی تفصیل میں کہ اس کی وغیرہ کیا ہے۔ مال تجارت پر زکوٰۃ کی شرائط، کہنے کہ مال تجارت جو ہے اس پر کس صورت میں کن شرائط کے ساتھ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، وہ شرطیں کیا ہیں بیان کرتے ہیں۔ کہنے کہ پہلی شرط مالک بالغ اور عاقل ہو، جیسے کہ ہم نے گیہوں، جو، کھجور، کشمش وغیرہ میں کہا تھا کہ اس کے مالک کا بالغ و عاقل ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر نابالغ ہے تو اس کا ولی ادا کرے گا، اگر عاقل نہیں ہے، بے ہوش ہے یا بد حواس ہے، تب بھی اس کا ولی ادا کرے گا، یا جب خود بالغ ہو جائے یا عاقل ہو جائے تب ادا کرے، لیکن زکوٰۃ اس پہ واجب ہے۔ لیکن یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مال تجارت کے لیے مالک کا بالغ اور عاقل ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی کے پاس تجارت کا مال ہے اور اس کا مالک جو ہے وہ بالغ و عاقل نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ دوسری شرط، مال کم از کم 15 مسکال سکہ دار سونا یا 15 مسکال سکہ دار چاندی کی قیمت رکھتا ہو، یعنی مال جو ہے اتنا کم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ تجارت کر رہا ہے تو اس نے اتنا مال خریدا ہے کہ جو سونے کا نصاب ہو اس کے برابر ہو، یا 15 مسکال چاندی کے برابر ہو، تب زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ اگر اس سے کم ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تیسری شرط، جس وقت سے اس مال سے فائدہ اٹھانے کی نیت کی ہو اس پر 1 سال گزر جائے۔ بڑی ہی دلچسپ شرط ہے کہ مثلا میں نے کاروبار کی نیت سے کوئی چیز رکھی، فائدہ اٹھانے کی نیت سے کوئی چیز رکھی، 1 مہینہ گزرا، میں نے بیچ دی اور مجھے فائدہ حاصل ہو گیا، زکوٰۃ نہیں ہے۔ 2 مہینے گزرے، 5 مہینے گزرے، 10 مہینے گزرے، میرے اوپر زکوٰۃ، میں نے بیچ دی، مجھے فائدہ حاصل ہوا، زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب تک کہ اس کے اوپر سال نہ گزر جائے تب تک اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ یعنی جس وقت اس نے مال لیا ہے فائدہ اٹھانے کے لیے، تب سے وہ 1 سال مسلسل اس کے پاس اگر پڑا رہے تو زکوٰۃ واجب ہے، اگر اس سے پہلے وہ بیچ دیتا ہے یا کہیں کر دیتا ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ چوتھی شرط، فائدہ اٹھانے کی نیت پورے سال باقی رہے، پس اگر سال کے دوران اس کی نیت بدل جائے، مثلا اس کو اخراجات میں صرف کرنے کی نیت کرے تو ضروری نہیں ہے کہ اس پر زکوٰۃ دے۔ یہ بھی شرط بڑی ہی کام کی شرط ہے کہ مثلا اس کی سال بھر نیت ہو کہ فائدہ میں اٹھاؤں گا، مثلا جیسے کہ ہم نے پہلے مثال دی تھی کہ چینی، اس نے چینی لے رکھی تھی فائدہ اٹھانے کے لیے، ابھی سال پورا نہیں ہوا تھا کہ اس نے سوچا کہ یہ جو چینی میں نے فائدہ اٹھانے کے لیے لی تھی، اب اس کو فائدہ اٹھانے کو چھوڑو، میں یہ چینی جو ہے وہ اپنے گھر میں خرچ کرتا ہوں، گھر میں صرف کرتا ہوں، گھر میں استعمال کرتا ہوں، تو اس کی نیت بدل گئی، وہ نیت فائدہ اٹھانے والی پورا سال نہیں رہی، تو اس پر زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے۔ بہت ہی آسانی ہے ہمارے لیے یہ ان شرائط میں
ایسا نہیں ہے کہ بس جو بھی بس مال تجارت کا ارادہ کرے اور تجارت شروع کرے بس اسے ویسے ہی زکوٰۃ دینی ہے، نہیں، یہ ساری شرائط اگر پوری ہوتی ہوں تو زکوٰۃ دینی ہے، اگر یہ شرائط پوری نہ ہوتی ہوں تو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پانچویں شرط، مالک اس مال میں پورا سال تصرف کر سکتا ہو، یعنی اس کے وہ مال جو ہے وہ اس کے اختیار میں ہو، پورا سال اختیار میں ہو۔ مثلا سال کا کچھ حصہ جو ہے وہ اس کے اختیار سے نکل جائے، مثلا اس پہ کوئی قبضہ کر دے، وہ کہیں گم ہو جائے، وہ کہیں تلف ہو جائے، اس کے تصرف سے سال کا کچھ حصہ وہ مال باہر نکل جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، بلکہ اس میں کسی قسم کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے سارا سال اس کے تصرف میں نہیں ہے۔ چھٹی شرط، تمام سال اس کے سرمایہ کی مقدار یا اس سے زیادہ پر خریدار موجود ہوں۔ بس اگر سال کے کچھ حصے میں سرمایہ کے برابر مال کے خریدار نہ ہوں تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ مثلا سرمایہ اسے کہتے ہیں کہ جتنے میں اس نے مال خریدا ہے، مثلا اس نے 1,00,000 دے کر کوئی مال خریدا، مثلا چینی یا کوئی چیز خریدی، بھوسا وغیرہ، اب کہہ رہے ہیں کہ پورا سال اس کے 1,00,000 میں خریدار تو موجود ہونے چاہیے، اگر 1,00,000 سے بھی نیچے اگر آ جائیں خریدار تو پھر اس کے زکوٰۃ واجب ہونے میں مسئلہ ہے۔ اس کے 1 سال کے، کیونکہ اس نے فائدے کے لیے لی ہے تو کم از کم اس کا سرمایہ جو ہے وہ تو باقی ہونا چاہیے نا، تو 1,00,000 میں اگر اس نے خریدی ہے تو 1 سال، پورا 1 سال، تمام سال اس کے سرمایہ کے برابر خریدار جو ہے وہ یا سرمایہ کے برابر یا سرمایہ سے زیادہ خریدار موجود ہوں۔ کہہ رہے ہیں کہ پس اگر سال کے کچھ حصے میں سرمایہ کے برابر مال کے خریدار نہ ہوں، یعنی سرمایہ سے نیچے ہوں، تو اس پر زکوٰۃ واجب دینا واجب نہیں ہے۔ مثلا سرمایہ اس نے لگایا تھا 1,00,000 روپیہ، اب اس کے خریدار جو ہیں وہ سال کے دوران کچھ ایسا وقت آیا کہ اس کے خریدار جو ہیں وہ 80,000 سے وہ زیادہ نہیں بک رہی، 90,000 سے زیادہ وہ چیز نہیں بک رہی، تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ دینا واجب نہیں ہے۔